پہلے میں یہاں پہ اس چیز کو دوبارہ رپیٹ کروں کہ جو لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کے، یہاں پہ بول ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے عشق رسول پھیلایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے باتیں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہیں، ان کی اصلی شکل بھی تو پبلک کو دکھانی چاہیے نا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ان کے بزرگ ہیں جی. کشف المحجوب ذرا دکھائیں جی. یہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکا ہے. یہ کشف المحجوب ضیاء القرآن پبلیکیشن کی کتاب ہے چھپی ہوئی. پاکستان میں شبیر بدرس کے بعد سب سے بڑا بریلویوں کا یہ ادارہ ہے، اور انہوں نے یہ کشف المحجوب چھاپی ہے. پیر کرم شاہ صاحب کی اس کے اوپر تقریر لگی ہوئی ہے، اور وہ بھی میں پہلا صفحہ بھی اس کے اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کور کریں جی اس کو. تو اس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک منسوب خواب، جو میں نہیں مانتا کہ امام حنیفہ نے دیکھا ہے، بالکل کچھ جھوٹا گڑھ کے یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی ڈالا گیا اور اس کے اندر بھی ڈال دیا گیا. علی بن عثمان اجویری صاحب نے یہ خواب نقل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بار قبر مبارک سے حضور کی ہڈیاں جمع فرما رہے ہیں، نعوذ باللہ. یہ دیکھیں، یہ دکھائیں جی ذرا ان کو. یہ اور کہتے ہیں کہ جی اور ترجمہ کرتے ہوئے شرم آئی، لکھا استخوان مبارک، ڈھانچہ مبارک، یعنی ہڈیاں ترجمہ ہی نہیں انہوں نے کیا. ان کو پتا تھا ان کی پبلک ان کو خود لتر مارے گی کہ یہ گستاخانہ خواب تم لکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ان کی قبر کے اندر کیا نعوذ باللہ ہڈیاں ہیں جو جمع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا جھوٹا خواب دکھانا تھا امام حنیفہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہو. اگر دکھانا تھا تو دکھاتے کہ وہ برتن جمع کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جمع کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک اکٹھا کر رہے ہیں. اس کی بجائے یہ خواب دکھانا تھا کہ جی وہ قبر مبارک سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، بعض کو بعض سے چن رہے ہیں. اور بعد میں محمد ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بڑی تسلی ہے اس میں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے. اور کہتے ہیں کہ جی یہ خواب ہی ہے. اتنا گستاخانہ خواب جو بد عقیدگی پر مبنی ہے. یہ خواب نبی علیہ السلام کی عصمت کی کاسٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا کسی کو. یہ بالکل جھوٹا خواب ہے. تو پہلے تو علی اجویری صاحب کی کتاب چھاپنا بند کریں، اور میں نہیں کہتا علی اجویری صاحب کا مزار بند کر دیں، کیونکہ اب آپ کہیں گے ان کی کتاب ہی نہیں ہے. جب میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہتے ہیں نہیں وہ کتابیں ہی بدل گئی ہیں. اگر کشف المحجوب بدل گئی ہے نا تو پھر پرسنالٹی بھی کوئی نہیں ہے. اف دیر از نو کشف المحجوب دیر از نو علی بن عثمان اجویری. ان کا تعارف ہی یہی تھا. اور یہ اسی طرح کی بےہودگی انہی کے زمانے کے تھوڑا عرصہ بعد تذکرۃ الاولیاء یہ کتاب ہے شیخ فرید الدین عطار صاحب کی، اور یہ بریلوی دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے اس کے حوالے دیے اپنی. انہوں نے بھی امام حنیفہ کے اوپر ایک باب باندھا ہے، اس کے اوپر ہیڈنگ لگائی ہے سچا خواب. سچا خواب اور جھوٹا خواب، گستاخانہ خواب، گستاخو. اس میں کیا واقعہ جی؟ ہاں یہ وہی واقعہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے. انہوں نے استخوان مبارک لکھا تھا نا چھپا کے، انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا ہے؟ یہ والا انہوں نے ترجمہ کیا ہے جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے. امام حنیفہ پہ پہلا جھوٹ، جو تاجر تھا ڈائنامک بندہ تھا، کہتے دنیا سے کنارہ کش ہو گیا. دوسرا جھوٹ، ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار مقدس سے نکال کر علادہ علادہ کر رہے ہیں. شاہ جی شرم نہیں آتی ان بریلوی علماء کو جو بول ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ بزرگ کر کے گئے ہیں امت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب یہ شبیر بدرس کی چھپی ہوئی ہے، بریلویوں کی، اہل حدیث دیوبندیوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے. فضائل اعمال میں اس کے حوالے موجود ہیں. یہ بزرگ خدمت کر کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ یہ خواب بتا کے. قبر میں جسم کا سلامت رہنا یہ صرف نبیوں کا پروٹوکول ہے، جو ابو داؤد میں حدیث ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین کے لیے حرام کیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یا کسی صحابی کے لیے بھی پروٹوکول ہو سکتا ہے، جیسے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا تھا، بخاری میں آتا ہے 63 سال بعد، یا تو نبی الیکشن میں نے بتایا. ان کا کیا لینا دینا دین کے ساتھ؟ انہوں نے جھوٹے عقیدے گھڑے، گستاخانہ عقیدے گھڑے. ہاں لے کے آئے کہ قرآن و سنت میں کہیں لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں بنی ہوئی ہیں، لے کے آئے بخاری شریف سے یہ گستاخی. پھر اس لیول کی گستاخی لے کے آئے جو یہ انہوں نے لکھی ہے. اور یہ بریلویوں کو بتائے نا ان کی علماء کہ ہمارے بزرگ یہ لکھ کے لے ہیں. میں کہتا ہوں ان بزرگوں کی قبریں لوگ اکھاڑ دیں گے اگر لوگوں کو ان کی اصلی حقیقت پتہ چل جائے کہ اگر یہ اب ان کے پاس چھٹکارا صرف یہ ہے. یہ آپ جو وکالت کر رہے ہیں یہ تو اتنی وکالت بھی نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں کتابیں ہی بدل گئی ہیں. تو اللہ نے بندے ہو ساڑو انہاں کتاباں نوں، پھر کیوں انہاں نوں چھاپ دیو؟ روپیے کمانے واسطے؟ چوک میں لا کے آگ لگاؤ. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قرآن کے نسخوں کو جلوا دیا تھا جن کی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا قرات کا. تو یہ کتابیں کیا قرآن سے بھی اوپر ہیں؟ ان کو لگائیں آگ. اور یہ دیکھیں یہ عمر تسی وٹ چڑھا چڑھا بھی میں لے کے آندی ہے تھوڑے سے. چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے.
دکھاؤ جی، ہشت بہشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں، نہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا، وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بعد کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، مر گئے سارے. یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے، ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے، تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے، حالانکہ وہ دجال ہے، اس نے جو بھی جھوٹا دعوی نبوت کیا وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. یہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا، معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری. اب یہ کہ ان کی کتاب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے تو یہ چھاپ رہے کون ہے؟ شبیب بدر، میں نے تو نہیں چھاپی ہے. ان لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ یہ بات کرتے ہیں.